السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سجدے کی گفتگو چل رہی ہے، اور آج باری ہے سجدے کی دعاؤں کی۔ حضرات گرامی، یہ ذہن میں بات رہے کہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ دعا کون کون سی مشروع ہے سجدوں میں، یہ آپ جانیے، دیکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت سبحان ربی الاعلیٰ مشہور دعا ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم رکوع کی دعا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی دعا ہے۔ اسی طرح سے رکوع کے باب میں ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ دعا ہم سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ دعا صحیح مسلم کی ہے، تو یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی دعا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پھر سے سنیے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ یہ بھی ہم اپنے سجدے میں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پانچویں دعا سجدے کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہم نے رکوع کے باب میں سنا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور چھٹی دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چھٹی دعا ہے یہ سجدے کی، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سجدے میں پڑھے جانے والی دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے ساتویں دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی روایت کے مطابق ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ آپ نے رکوع کے باب میں بھی یہ دعا سنی ہے۔ اور سجدے میں یا رکوع میں قرآن کی قرأت کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سنو، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ سجدہ اور رکوع میں قرأت قرآن منع ہے، قرآنی دعا پڑھنا منع نہیں ہے، کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے۔ اس سے پتہ چل صحیح، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآنی دعائیں اگر ہمیں یاد ہیں تو ہم رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کی رکوع اور سجدوں میں۔ اور قرآنی آیتیں، عام آیتیں نہیں پڑھنا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سجدے کی دعاؤں سے متعلق تھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسہ اور بیٹھنے، اور اسی طرح سے دونوں سجدوں کے بعد جو جلسہ ہوتا ہے جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس کے باب کو یا اس کی بات کو، بیان کو آپ آئندہ سنیں گے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں۔ شاہد اقبال سنابلی
آپ یوٹیوب پر ڈائل کریں، نبی کی نماز سیکھیں، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو حکم اسی بات کا ہوا ہے کہ ہم اور آپ اپنی نماز کو نبی کی نماز جیسی بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ اور زکوٰۃ کا بیان سننا ہے تو شاہد اقبال سنابلی زکوٰۃ سیریز دیکھیے یوٹیوب پر۔ رمضان مبارک کے احکام کو جاننا ہے تو شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے یوٹیوب پر، رمضان مبارک سیریز کو سلیکٹ کیجئے اور سنیے۔ اور اس کے علاوہ بھی فضائل قرآن افضل عمل سیریز اور فضائل قرآن سیریز بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ حضرات گرامی، ان سارے دینی ویڈیوز کو اور دینی احکام کی معلومات رکھنے والی ویڈیوز کو سنیے اور خود بھی سنیے، اپنے اعزاء اقربات کو شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک بھی کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔